کی جانے والی عبادتوں میں ایک سب سے اہم عبادت جو ہے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اعتکاف کرتے رہے رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، اللہ نے موت دے دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا یہ اس عمل کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ نبی نے زندگی بھر اس کے اوپر عمل کیا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام ہمیشہ ایک عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 عشرے 20 دن کر آپ نے اعتکاف کیا ہے، 20 دن آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ اور اگر بندہ 10 دن اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، 20 دن کرنا چاہے کر سکتا ہے، 30 دن میں اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رمضان میں کم از کم 10 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو ہے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال وفات ہوئی آپ کی تو 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کے لیے کچھ اہم چیزیں۔ سب سے بڑی بات یہ اعتکاف سنت ہے، سنت ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے، نہ تو فرض عین ہے نہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر کسی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ سنت ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ اگر کوئی نہ بیٹھے تو گناہ ہوگا، یہ درست بات نہیں، لیکن بیٹھنا چاہیے، بیٹھنا افضل عمل ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر کتنی تربیت لوگوں کی ہوئی ہے یہ پتہ چلتا ہے، کتنا مسجد والے دیندار ہیں اس کا پتہ چلتا ہے، کتنا لوگوں میں جذبہ دین کا جذبہ ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو ہے آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب اعتکاف کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز نیت خالص ہو، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اعتکاف کرنا، اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ گھر میں شوہر سے بیوی بچوں سے ناراض ہو کر کوئی آدمی آ رہا ہے اور اعتکاف کر رہا ہے، اس سے اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی سے بیوی بیزار ہو، بیوی سے آدمی بیزار ہو اور اعتکاف کرے، یا تو یہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ نیت یہ ہو اللہ کو راضی کرے، اعتکاف کے ذریعے لیلۃ القدر حاصل کرے، اللہ کو راضی کرے اور اپنے گناہوں کو مٹوائے اور مغفرت کروائے، یہ اصل مقصد انسان کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں 20 دن کا جب اعتکاف 10 دن کا جب اعتکاف کر رہے ہوں تو 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے مغرب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونا ضروری ہے، مغرب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو، اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے رات بھر مسجد میں رہے اور فجر کے بعد اعتکاف گاہ میں چلا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے مسجد کے اندر اعتکاف گاہ میں چلے جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جس دن اعتکاف میں آتے ہیں تو رات پوری مسجد میں گزارتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے فجر کے بعد اعتکاف گاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے لیے جو مخصوص جگہ بنی ہے فجر کے بعد آپ جاتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دیکھیں رمضان کا جو اعتکاف ہے یہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں 1 دن 2 دن 5 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، گرچہ کہ رمضان میں بعض لوگوں نے 2 دن 3 دن کا بھی اعتکاف کی اجازت دی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 10 دن ہے، 10 دن جو ہے آپ علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد میں ہو، کوئی آدمی اپنے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، کوئی خاتون اپنے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ بہت سارے لوگوں کے اندر معروف یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کا ہونا ضروری ہے، مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف ہوگا، اس کے علاوہ کہیں پر بھی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر لے جس سے اعتکاف باطل ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی شخص بلا وجہ مسجد کے اندر مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں داخل ہو گئی تو اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، تو مسجد سے نکل
نکل جائے. اسی طرح ہم بستری کر دے کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر تو اعتکاف ختم ہو جائے گا, اعتکاف سے باہر نکلے. اور اس کے بعد جو ہے اعتکاف جو اس سے پہلے جتنا اس نے جس خاتون نے پہلے 3 دن 4 دن اعتکاف کیا اس کا اعتکاف وہ درست ہے, اس کا ثواب اس کو ملے گا. لیکن اس کے بعد جو ہے مخصوص ایام کے بعد جو ہے وہ مسجد سے نکل جائے, اعتکاف اس کا درست نہیں ہوگا. اسی طرح اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ اعتکاف جب اعتکاف گاہ کے اندر داخل ہو یا اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنے اوقات کو گزارے, چاہے نماز ہو, ذکر اذکار ہو, دعا ہو, استغفار ہو, قرآن مجید کی تلاوت ہو, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی اعتکاف کے لیے آ گئے اور آنے کے بعد جو دن بھر بیٹھ کر موبائل گیم کھیل رہے ہیں, دن بھر موبائل استعمال کر رہے ہیں, واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں, یا پھر تمام عورتیں تمام مرد بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. یعنی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے, لیکن اعتکاف کے اندر بیٹھ کر غیبت اور چغلخوری کرنا, پورے گاؤں کی باتیں کرنا, یہ گناہ کا کام ہو. اس سے اعتکاف کے اندر خلل پیدا ہوگا, اس سے بہت ہی بچنا چاہیے. اسی طرح لا یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کے ایک مسلمان کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے, اچھے مسلمان اچھے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں نہ پڑے جو اس کو فائدہ دینے والی نہیں. ترکہ ما لا یعنی, لا یعنی چیزوں میں وہ نہ پڑے. اگر وہ بات کرے تو اچھی بات کرے, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا ولیصمت, بات کرے تو اچھی بات کرے یا دن بھر خاموش رہے. لیکن کسی کی غیبت چغلخوری کرنا, برائی بیان کرنا, یہ چیز کہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح وَيَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفَ الْمَعَاصِيَ وَالذُّنُوبَ, گناہ معاصی کے کام جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہے, بحث مباحثہ ہے, جدال ہے, یہ تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے. اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ کر بحث مباحثہ کرے, لڑائی جھگڑا کرے, گالی گلوچ کرے تو اس سے اعتکاف جو ہے خراب ہوگا, اس کے اعتکاف کے اندر کمی آئے گی. کیونکہ آسان میں یہ سب چیزیں داخل ہیں, معصیت, ذنوب, آسان, ان تینوں چیزوں سے بچنا ہے. اور فحش چیزوں کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں کہ گالی گلوچ کرنا, بحث مباحثہ کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, یہ تمام چیزیں اعتکاف کے اندر اعمال کے اندر کمی کرنے والی ہیں. اسی طرح اکثر اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ کر جو ہے دن بھر سونے میں گزارنا, یہ بھی اچھی چیز نہیں. اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے, جتنا وقت سونے کا ہے اتنا سونے میں گزارے, اور اس کے علاوہ جو ہے بقیہ اللہ کی عبادت میں گزارے. صرف دن رات سونے میں گزارے یہ اعتکاف کے خلاف ہے. اسی طرح فإن المعتکف لم يترك بیتہ وأہلہ, یعنی ایک مرتبہ اعتکاف میں داخل ہونے کے بعد جو ہے اس کا اعتکاف سے بلا وجہ باہر نکل جانا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اعتکاف میں آئے اور گھر میں چلے گئے پھر واپس آ گئے, تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا, اعتکاف درست نہیں ہوگا. اور اعتکاف کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کرنا ہو عورت کے لیے ضروری ہے وہ شوہر کی اجازت ہے. یہاں تک کہ روزہ بھی رکھنا ہو, روزہ بھی اللہ کے نبی نے کہا روزہ رکھنا ہو, صدقہ و خیرات کرنا ہو تو اس کو اپنے شوہر کی اجازت ضروری ہے. تو جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو اعتکاف درست نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے تو اس کو اپنے گھر کی ضروریات کی تکمیل پہلے ضروری ہے. اگر 10 دن وہ مسجد کے اندر رہے گا تو اس کی بیوی بچوں کا حال کیا ہوگا, اس کے لیے سودا سلف لانے والا کون ہوگا, اس کو کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کرنے والا کون ہوگا, یہ انتظام کرنے کے بعد پھر اس کو آنا ہے. اسی طرح عورت کے لیے بھی اگر وہ عورت یہاں پر آ جائے تو اس کے شوہر کو اور بچوں کو کھلانے والے کون ہیں, اس کا انتظام اس کو کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ آ کر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو یہ اعتکاف تو سنت ہے, لیکن اپنے شوہر کو کھلانا, اپنے بچوں کو کھلانا, ان کی ضروریات کو پوری کرنا یہ واجب ہے. ایک سنت کے لیے واجب کو چھوڑ دینا یہ چیز درست نہیں ہے. تو اس کے لیے آنے سے پہلے عورت کی بھی ذمہ داری ہے, شوہر کی بھی ذمہ داری ہے. 10 دن جب وہ مسجد کے اندر ہے تو ان کے گھر کے جو کام ہیں, جو معمولات ہیں وہ بحسن و خوبی چلتے رہیں, اس کا اہتمام ان کو کرنا چاہیے. اسی طرح اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ اعتکاف جب بیٹھے ہیں تو
جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق کریں. اگر کوئی ایسا عمل ہم لوگ کر رہے ہیں جو خلاف سنت ہو اس کو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. رات میں قیام کر رہے ہیں خلاف ادب ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے تو رات میں قیام کرنے کے باوجود بھی قیام کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور اس کے علاوہ اعتکاف کے احکام میں سے یہ ہے کہ مسجد کے اندر صفائی کا خیال رکھیں, صفائی ستھرائی کا خیال کریں. مسجد کو گندا کرنا یا کچرا بکھیر دینا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کے اندر گندگی کو دیکھا تو آپ بہت ناراض ہو گئے, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ ایک خاتون آئی, اس گندگی کو اس نے صاف کیا, اس کی جگہ پر عطر لگا دیا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس خاتون نے کیا ہی اچھا کام کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا مسجد کے اندر گندگی نہیں کرنی چاہیے, اعتکاف کے دنوں میں گندگی نہیں کرنی چاہیے. اور اعتکاف کے وقت میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. جتنا زیادہ ہو سکے وقت کو ہم لوگ اللہ کی کاموں اطاعت میں اور اللہ کی رضامندی کے اندر جو ہے اپنے اوقات کو خرچ کریں, تبھی جو ہے ہمارا اعتکاف درست ہوگا. اور مسجد کی پاکی صفائی ہے یا مسجد کی جو آداب ہیں, آواز بلند نہ کرنا اور مسجد کے جو بھی خلاف چیزیں ہیں اس سے بچنا. اور بہت سارے مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو ہے جیسے آخری دن آتے ہیں تو زیب و زینت شروع کرتی ہیں, مہندی لگانا. اعتکاف میں بیٹھ کر جو ہے دوسرے بچوں کے ذریعے مہندی لگوانا کرتے ہیں یا زیور بناؤ سنگار کرنے لگتے ہیں. یہ خلاف ادب چیز ہے, جبکہ اسلام یہ کہتا ہے عورتیں مسجد کو آ رہی ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے بناؤ سنگار کر نہ جائیں, زیب و زینت کر نہ جائیں, بالکل سادگی کے ساتھ مساجد کو جائیں. لیکن خود مسجد کے اندر بیٹھ کر بناؤ سنگار کرنا یا مہندی لگانا یا اور دیگر چیزیں کرنا یہ بالکل اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے. تو یہ تمام چیزوں کا جو ہے ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. اگر ہم اس کا خیال کریں گے تو یقیناً ہمارا اعتکاف کامیاب ہوگا اور ہمیں مکمل اجر و ثواب ملے گا. اور لیلۃ القدر دیکھیے اعتکاف کے بنیادی جو نیت ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی, اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پا لیا جائے. اس لیے بندہ جب 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہی ہے تو یقیناً وہ لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہو سکتا. اس کا کام ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے 10 دن تک, اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے, تو یقیناً وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا. تب لیلۃ القدر کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہیں, دعائیں کرنی ہیں. اور بالخصوص یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ دعا جو ہمیں کثرت سے کرنا ہے. یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں تو یقیناً انشاءاللہ ہمیں اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ نے کہیں سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا رمضان میں کی گئی ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.